اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ تقریباً 4000 سال پہلے کنعان کی مقدس سرزمین میں ایک عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے، جن میں سب سے زیادہ محبوب اور نورانی چہرے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت رحیل علیہ السلام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت حسین، پاکیزہ اور فرما بردار تھے۔ ان کے چہرے کی روشنی ایسی تھی کہ جو بھی دیکھتا محبت میں گم ہو جاتا۔ ایک رات ننھے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر خوشی اور فکر دونوں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ حسد میں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں علم و حکمت عطا کرے گا، اپنی نعمت سے اسی طرح پوری کرے گا جیسے آباء و اجداد پر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن یہی محبت ان کے باقی بیٹوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکانے کا باعث بنی۔ ایک دن وہ سب آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے، یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تو ابا کے لاڈلے ہیں۔ ہم اتنے طاقتور ہیں لیکن ابا ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ آؤ ہم یوسف علیہ السلام کو کسی دور جگہ پھینک دیتے ہیں تاکہ ابا کی محبت ہمیں مل جائے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، قتل نہ کرو، بس اسے کسی اندھیری جگہ ڈال دو۔ شیطان ان کے دلوں میں حسد کو مضبوط کر چکا تھا۔ دوسرے دن وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور نرمی سے کہا، ابا جان، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ کھیل لے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیے کھا جائیں گے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اس کے محافظ ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوجھل دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو پہلے محبت سے کھیلتے رہے، لیکن ایک سنسان جگہ پہنچ کر ان کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں خوف تو آیا، مگر زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ کنویں کی تاریکی میں یوسف علیہ السلام تنہا تھے۔ اوپر سے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا، مگر ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ شام کو جب بھائی واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جٹھا خون لگا کر بولے، ابا جان، ہم جوڑ لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتا دیکھا جو پھٹا بھی نہیں تھا اور فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں برا کام کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر ایک کافرہ وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے کہا، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ ان کا حسن بے مثال تھا، کردار پاکیزہ اور گپور گفتار میں نور۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان پر عاشق ہو گئی۔ ایک دن جب گھر میں عزیز موجود نہ تھا، زلیخا نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور بھاگنے لگا۔ زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا، جھپٹ گیا۔ دروازہ کھلا تو عزیز سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، لیکن ایک گواہ نے کہا، اگر کرتا آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پٹا ہے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئے، مگر زلیخا کا دباؤ، درباری سازشوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں 2 قیدی آئے جنہوں نے خواب دیکھے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر تیوٹ اٹھائے ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایک تم میں سے بادشاہ کے قریب ہوگا اور شراب پیش کرے گا، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔
تدبیر سچ ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کسی سے تعبیر نہ ہو سکی۔ جیل سے رہائی پانے والا قیدی بولا، مجھے یاد ہے ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی۔ انہوں نے فرمایا 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال آئیں گے، ان برسوں میں غلہ جمع کر کے رکھو۔ بادشاہ متاثر ہوا، یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر کے مصر خزانہ دار مقرر کر دیا۔ قحط کے سالوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر ظاہر نہ کیا۔ بنیامین کو بلایا اور حکمت سے اسے اپنے پاس روک لیا۔ آخر کار انہوں نے بھائیوں سے کہا، میں یوسف علیہ السلام ہوں جسے تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے عزت عطا فرمائی۔ بھائیوں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر انہوں نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا، یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا چہرے پر رکھا تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور بولے، میں تمہیں وہی کہتا تھا کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پورا خاندان مصر آ گیا۔ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے ادباً جھک گئے۔ وہی منظر یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا پورا ہو گیا۔ سبق یہ ہے، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، صبر سب سے بڑی طاقت ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل میں ایمان، کردار میں پکیزگی اور زبان میں صبر ہو تو اندھیرا کنواں بھی روشنی میں بدل سکتا ہے، قید خانہ بھی عزت کا زینہ بن سکتا ہے اور دشمنوں کی سازشیں بھی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب